علیہ وسلم آپ نے مکمل دین ہم تک پہنچا دیا ہے. آپ نے اللہ کا دیا ہوا سارا پیغام اپنی امت کو دے دیا ہے. اس وقت نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دیا ہوا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا. تیری دی ہوئی ڈیوٹی میں نے ادا کر دی ہے. اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند ماہ زندہ رہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ فرمایا ہے. اس کے بعد جب مدینہ واپس تشریف آیا تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی اسلام فوت ہو گئے. یعنی آپ نے اپنی وفات سے 2-2.5 ماہ قبل ہی اللہ کے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا. اور اللہ نے بھی قرآن مجید کے اندر اپنے نبی پر یہ وحی نازل کر کے فرمایا، میرے نبی ان سارے لوگوں کو میری طرف سے بھی یہ بات سمجھا دو، سنا دو، اعلان کر دو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج سارے کا سارا دین مکمل کر دیا. یہ دین مکمل ہو چکا ہے. جو نعمت میں نے دے دی تھی اس کا میں نے اتمام کر دیا. اور تمہارے لیے صرف اور صرف میں نے دین اسلام کو بطور دین اور مذہب پسند کر لیا ہے کہ یہ تمہارا بہترین مذہب اسلام ہے. اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، قرآن اور حدیث کا. قرآن و سنت کا نام اسلام ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام اسلام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی ساری شریعت یہ اسلام ہے. اب اس اسلام کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ امت کے علماء اور نبی اسلام نے اپنی امت کی ذمہ داری لگائی ہے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ ذمہ داری علماء کی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، قرآن و سنت کی دعوت دیں، تبلیغ کریں. اور لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، عوام الناس کا یہ کام ہے کہ وہ خالصتاً جو قرآن و سنت کی دعوت ہے، جو اللہ کے پیغمبر کی دعوت ہے، جو قرآن و سنت کی دعوت ہے، اس کو قبول کرے، اس کو مانے، اس کے اوپر عمل کرے. اس میں اپنی طرف سے بدعات کو داخل نہ کرے، اپنی مرضی خواہش اس میں شامل نہ کرے. دین اسلام کا حلیہ نہ بگاڑے. دین اسلام کے اندر اپنی رائے، اپنی عقل کو داخل نہ کرے. اگر کوئی بندہ دین اسلام کی اتنی تکمیل کے بعد اس کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرتا ہے، نئی چیز متعارف کرواتا ہے اور اس کو دین کا نام دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی دین ہے، اس نے نبی اسلام کی نبوت کو نہیں مانا. اس بندے کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے بھی غلط بیانی کیا اور اس کے پیغمبر نے بھی غلط بیانی کی، جبکہ اللہ نے بھی فرما دیا میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی میں نے مکمل کر دی ہے، بس اس پر عمل کرو. اگر کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ کو نہیں پتا تھا، اللہ کے پیغمبر کو علم نہیں تھا. وہ ضرور بتاتے، سمجھا دیتے، بتلا دیتے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اعلان کر چکے ہیں کہ میں نے سارے کا سارا دین پہنچا دیا. اور جو بندہ اس کے بعد آ کر دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیزیں داخل کرتا ہے، اپنی طرف سے اس کو دین کا حصہ بناتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی شریعت سازی جاری ہے، ابھی نبوت والا کام جاری ہے. گویا وہ صحیح طریقے سے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا. ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی پر نبوت ختم. جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد بھی کسی اپنے وڈیرے کا قول اس کی بات کو اللہ کے نبی کی بات پر ترجیح دیتا ہے، اب کس طرح مان لیں یہ ختم نبوت کا محافظ ہے؟
یہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو مسلمانوں کے اندر شروع ہوا اور آج تک جاری ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کے دین پر اتفاق نہیں کیا. ان کو نبی کی زبان پر یقین نہیں آیا, اللہ کی دی ہوئی تعلیم پر یقین نہیں آیا. انہوں نے اپنی طرف سے جس چیز کی کوئی گنجائش نہیں تھی اس کو دین اسلام کا حصہ بنایا اور لوگوں کو یہ دعوت دی کہ لوگوں یہ بھی اسلام ہے, یہ بھی دین ہے. یہ بتانا چاہتے ہو کہ تمہارے نبی نے کفر کیا, تمہارے نبی نے کنجوسی کی ہے, یا نعوذ باللہ تمہارے نبی نے شریعت پہنچانے کے اندر خیانت کی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا جو آج ہم نے اس کے اندر شروع کر دی ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہ بات سمجھ لو اچھے طریقے سے کہ دین اسلام آج سے 1450 سال قبل مکمل ہو چکا ہے. اللہ نے آسمان سے وحی کر کے بتا دیا کہ دین مکمل ہے. اپنے نبی کو بتایا کہ سارے لوگوں سے یہ وعدہ لے لو, ان سارے لوگوں سے یہ گواہی دے دو, یہ تمام لوگ تصدیق کر دیں تمہاری کہ تم نے واقعی اللہ کا دین پہنچا دیا ہے. یہ اس وقت سے دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. جو چیزیں اللہ نے نازل کر دی, جن کی تشریحات اللہ کے پیغمبر نے کر دی, جو بات سمجھا دی, جو عمل کر کے بتا دیا, بس اسی پہ رہنا ہے, اسی پہ کامیابی ہے. اس سے آگے بڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہود و نصارہ نے ایسے کیا, انہوں نے اپنی شریعتوں کو بدلا ہے, اس میں تغیر تبدل کیا ہے, ان میں نئی چیزیں شامل کی ہیں, گمراہ ہو گئے, تباہ و برباد ہو گئے. اپنے وڈیروں اپنے نبیوں کی شان میں غلو کیا, برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, گمراہ ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ لوگوں لا تطرونی کما اطرت النصارى, تم نے میری شان میں اس طرح بڑھوتری اور اضافہ نہیں کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑھوتری کر کے, اضافہ کر کے, غلو کر کے اللہ کے ساتھ ملا دیا, اللہ کا جز بنا دیا. یہ نبی کی شان نہیں ہے. نبی کی شان اس کی عبودیت کے اندر ہے, اس کو عبد ماننے میں ہے. تو آج ہم لوگ معاشرے کے اندر سب لوگ دیکھتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ کسی بغض کے اندر آ کے یہ کام کرتے ہیں. سارے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. سب محبت کرتے ہیں, سب محبت کرتے ہیں. آپ اہل حدیثوں سے پوچھ لیں, وہ کہیں کہ ہم سے بڑا محب کوئی نہیں ہے. کسی دیوبندی بریلوی سے پوچھ لیں, وہ کہے گا مجھ سے بڑا عاشق تو دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا. جتنا مجھے محبت ہے اپنے نبی سے اتنی کسی کو نہیں. گویا وہ باقی ساروں کو نفی کر دے گا اور صرف یہ کہے گا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. اب محبت کا معیار کیا ہے, محبت کا اصول کیا ہے, ہم کیسے مانیں کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے, کون واقعتاً ہی اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. اب ہم نے یہ قرآن و سنت سے پوچھنا ہے کہ محب کون ہے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں, ان المحب لمن یحب مطیعہ, ہمیشہ محب اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. محب اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے, فرما بردار ہوتا ہے, اس کا نافرمان نہیں ہوتا. ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے, اس کی بات نہیں مانتا, یہ محبت نہیں ہے, یہ جھوٹا دعویٰ ہے, یہ فراڈ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ خیانت ہے. وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور اپنے بندے کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبت کا معیار اللہ کے پیغمبر کی فرما برداری ہے. نبی علیہ السلام کی بات کو دل و جان سے ماننا, تسلیم کرنا اور وہیں رک جانا, یہ محبت ہے. اس سے آگے بڑھنا یہ محبت نہیں. محبت سب کو ہے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے نبی سے وہ محبت کی ہے جو قرآن و سنت نے بتلائی ہے.